اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یا رب ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سورۃ یوسف مکی سورت ہے اور اس میں 12 رکوع ہیں، اس کی 111 آیات ہیں۔ جو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے ان میں سے ایک تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ انہوں نے یہ سوال آپ سے کیوں پوچھا؟ عرب بنی اسرائیل کے مصر آنے کی تاریخ سے واقف نہیں تھے اور مکہ میں یہ بات کسی کو پتہ نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے لیے، اپنے کلام کے لیے عربی زبان کو پسند کیا۔ ایک اور بہت اہم بات یہ کہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے قرآن کی تلاوت کرنی بھی ہے اور سننی بھی ہے، اور جب دل بدلے، نیتیں بدلی، سوچ بدلی، عمل کی ڈائریکشن بدلی، اور جن لوگوں نے واقعی اس قرآن کو دل سے قبول کیا وہ دنیا کے امام بن گئے۔ کیا کیا مناظر ہے دیکھے زمینے، جن ہستیوں کا گواہ آسمان۔ کچھ لوگ ایسے تھے ملتے ہیں اب بھی ہستی کے صفحے پہ جن کے نشان۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قرآن کے ساتھ ایک اسٹرانگ ایفیلیشن ڈیولپ ہو، ہمیں بہت کانسنٹریشن سے قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعلکم تعقلون، اللہ رب العزت نے قرآن اس لیے عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عربی زبان کو سمجھنے کے لیے بندے کو عقل استعمال کرنی چاہیے۔ قرآن بلائنڈ فیتھ کی دعوت نہیں دیتا کہ غور و فکر نہ کیا کرو، سوال نہ پوچھا کرو، بس جو کہہ دیا سو کہہ دیا، نہیں۔ لعلکم تعقلون، عقل استعمال کرنے کی تو بار بار دعوت دی گئی ہے۔ غور و فکر کرو، ریسرچ کرو، عقل استعمال کرو۔ اللہ رب العزت نے عقل استعمال کرنے کے لیے دی ہے انسان کو۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا ابھی اس سمجھنے کے مراحل میں ہو، لیکن بہرحال سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 3، نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں یا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسن القصص، بہترین بیان، بہترین واقعہ، یا تمام قصوں میں سے بہترین قصہ۔ یہاں دوبارہ یہ الفاظ ہیں، نحن، ہم، نقص، ہم بیان کریں گے۔ تو یہ کس چیز کا انداز ہے؟ تاکید کا انداز ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ کہانی کسی انسان نے سنائی ہے، یہ مت سمجھنا کہ یہ کوئی فیبریکیٹڈ سٹوری ہے، نہیں، یہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے اس واقعے کو قرآن میں۔ اور سورۃ یوسف کی آیت نمبر 3 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں جو یہ ورڈز ہیں احسن القصص، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ بہترین واقعہ، بہترین قصہ، the بیسٹ نریشن، سب سے اچھی کہانی۔ اور یہ سب سے اچھا واقعہ یا قصہ کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہاں بتا دی گئی، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس وحی کے ذریعے جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رہے ہیں، آپ کی طرف اس قرآن میں۔ یعنی کوئی واقعہ یا خاص طور پر سورۃ یوسف کے واقعات احسن القصص کیوں ہیں؟ یہ سوال لکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف کو احسن القصص کیوں قرار دیا؟ ایک ٹائٹل ہے جو اس سورت کو دیا گیا ہے کہ یہ سورت احسن القصص ہے۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ نمبر 1، سب سے پہلی بات تو وہی ہے جو آیت میں بیان ہوئی کہ چونکہ یہ واقعہ قرآن کا حصہ ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے، لہٰذا
یہ بہترین کتاب ہے، بہترین کلام ہے، اور جو واقعہ یا کہانی اس کا حصہ ہے وہ بہترین واقعہ ہے. یعنی کسی انسان کی بات اللہ رب العزت کی بات سے زیادہ اچھی تو نہیں ہو سکتی، اس لیے باقی انسان جو کہانیاں قصے بیان کرتے ہیں ان میں سب سے یعنی ان سے بڑھ کر جو بہترین واقعہ ہے وہ قرآن کی بات ہے. نمبر 2، دوسری حکمت علماء نے فرمائی کہ قرآن میں مختلف واقعات کو مختلف مقامات میں حصوں میں بیان کیا گیا ہے. مثلا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں تقریباً 7 جگہ بیان ہوا ہے، اور ہر جگہ تھوڑی ڈیفرنٹ ڈیٹیلز کے ساتھ ہے. اسی طرح بنی اسرائیل کے واقعات، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق واقعات مختلف جگہوں پر بیان ہوئے ہیں مختلف انداز میں. لیکن یوسف علیہ السلام کی زندگی سے متعلق واقعات ایک ہی جگہ سورۃ یوسف میں مکمل طور پہ اکٹھے بیان کیے گئے. تو یہ ایک جو اس کے بیان کا انداز ہے، علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ شاید اس وجہ سے اس کو یہ ایک خوبی ہے جو اس واقعے کو حاصل ہے دوسرے واقعات کے نسبت. نمبر 3، تیسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ صرف وقت گزارنے کے لیے کہانی نہیں سناتا، بلکہ اس واقعے میں نصیحت اور عبرت ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ اگر ہم کو ایسی سٹوریز پڑھتے ہیں، ایسے ناولز پڑھتے ہیں، ایسی کہانیاں پڑھتے ہیں، ایسے میگزینز پڑھتے ہیں، ایسی چیزوں میں اپنا وقت لگا رہے ہیں کہ جن میں کوئی نصیحت اور عبرت نہیں ہے، صرف ایک ٹائم برننگ ہابیز، وقت گزارنے کے لیے کچھ بھی اٹھا لیا اور کچھ بھی پڑھ لیا، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس کے پیچھے کیا مورل لیسنز ہیں، بغیر یہ غور و فکر کیے کہ یہ کہانی مجھے کیا میسج دے رہی ہے، تو یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہے ایسی لغو چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کرنا. اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھا واقعہ وہ ہے جو نصیحت اور عبرت کا سبب ہو، جس سے انسان اپنے علم، عمل، ایمان میں بہتری پیدا کرے. اور اگر کوئی بہتری نہیں ہو رہی تو یہ وقت کا ضیاع ہے، اور ہمیں ایسی چیزوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں. اور بہتری پیدا ہونا تو دور کی بات ہے، اگر ہم ایسی کتابیں پڑھ رہے ہیں کہ جس سے ہماری دلچسپی برائیوں میں بڑھ رہی ہے، کوئی ایسے کہانیاں کہ جو لو سٹوریز ہیں، یا کوئی ایسی کہانیاں کہ جو مثلا جادو کی کہانیوں پر مبنی ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کو بیسٹ سیلر کے ایوارڈ دیے جائیں، اور ان کتابوں کو کھولیں تو ان میں کہیں الو اور کہیں مکڑی اور کہیں جالے اور کہیں ہانٹڈ بلڈنگز کی تصویریں، اور کہیں ایسے بچوں کی تصویریں کہ جن کو یہ بتایا جائے کہ آپ ہیرو بن جائیں گے جادو سیکھ کے، اور آپ ایک میجک سٹک کے ذریعے بہت کچھ کر سکتے ہیں، یا ایسی پریوں کی کہانیاں کہ جن کا کوئی وجود ہی کائنات میں موجود نہیں ہے، اور یہ میسیجز جس سے کنوے ہو رہا ہو کہ بس کوئی ایسا سپیل آپ کو مل جائے، کوئی ایسی پری زندگی میں آ جائے کہ جو ایک جادو کی چھڑی سے سب کچھ کر دے. تو اس قسم کی ان نیچرل چیزیں اور نان پریکٹیکل قسم کے آئیڈیاز کو پروموٹ کرنا بھی غلط ہے، اور ان میں ان کو پڑھ کے اپنے مال اور اپنے وقت کو ضائع کرنا یہ بھی ایک ناسمجھی کی ہیبٹ ہے. آپ سوال لکھیے اپنے آپ سے، ہم میں سے ہر شخص یہ پوچھے، نمبر 1، کیا بک ریڈنگ میری ہیبٹ ہے؟ بک ریڈنگ ہماری ہیبٹ ہونی چاہیے، ہمیں کتابیں پڑھنے کا شوق ہونا چاہیے. لیکن نمبر 2، دوسرا سوال بہت اہم، مجھے کس قسم کی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے؟ کس قسم کی کہانیاں ہیں جن میں میری دلچسپی ہے؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک تو وہ کہانی ہے جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور ایک وہ کہانی ہے جو ہم سہیلی کو سنتے اور سناتے ہیں. تم نے فلاں کی بات سنی، تم نے فلاں کی کہانی سنی، تمہیں فلاں کے بارے میں پتہ چلا. تو اس قسم کی بھی جو گاسپس ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کی باتوں کو کہانیاں بنا لینا اور ان کو ڈسکس کرنا. اسی طرح اگر میڈیا پر کچھ ایسا دکھایا جا رہا ہے
کہ جس میں ایک کہانی ہے اور چلتی جا رہی ہے اور بہت سے کریکٹرز ہیں، اور اس میں سوائے یہ کہ کسی نیگیٹو میسج کو آگے کنوے کیا جائے، اس کے سوا اگر اور کچھ نہیں، تو ایسی چیزوں میں ایک بندہ مومن کی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ابن آدم کے قدم میدان حشر سے ٹل نہ سکیں گے۔ انسان قیامت کے دن نہ کہیں چھپ سکے گا، نہ بھاگ سکے گا، نہ اس کی جان چھوٹے گی، نہ اس کے لیے آسانی ہوگی، جب تک وہ اس بات کا جواب نہیں دے گا۔ مختلف سوالات ہیں، جن میں سے ایک سوال یہ ہے کہ اس نے علم کہاں سے حاصل کیا، وہ کیا سیکھتا تھا، وہ کیا پڑھتا تھا، وہ کیا سنتا تھا، وہ کیا سناتا تھا، اور اس نے اپنی زندگی کہاں خرچ کی، اپنی زندگی کو کس کام میں لگایا۔ اور ایک جنرل کوسچن ہے اوور آل لائف کے بارے میں، ایک خاص سوال ہے جوانی کے بارے میں۔ بندے نے اپنی جوانی کہاں لگائی؟ جب اس کے پاس انرجی تھی، جب اس کے پاس وقت تھا، جب اس کے پاس صلاحیتیں تھیں، اس وقت وہ کیا کرتا رہا؟ تو شیطان ہمیں یہ سجھاتا ہے کہ ابھی تو ہم ینگ ہیں اور جو ساری یوتھ کر رہی ہے ہمیں وہی کرنا چاہیے، تو اگر ہم ینگ ہیں اور انرجیٹک ہیں تو ہم اپنا رستہ خود بنائیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان کانفیڈنٹ ہوتا ہے جب وہ لوگوں میں بیٹھے اور وہ ان جیسا ہو۔ لوگوں جیسا ہونا کانفیڈنس نہیں ہے، کانفیڈنس تو یہ ہے کہ آپ کے اپنے رولز ہوں، آپ کے اپنے اصول ہوں، اور آپ اپنے اصولوں پر خود جم جائیں، خواہ کوئی اور اس کو فالو کرے یا نہ کرے۔ اور دوسروں کو فالو کرنا، یہ تو لیک آف کانفیڈنس ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے یہ سوال پوچھے، اللہ تعالیٰ کس چیز کو احسن القصص کہتے ہیں، اور میں کن چیزوں کو اچھی کہانی کہتی ہوں، اور میں کن باتوں میں دلچسپی لیتی ہوں۔ اور یہاں اگر ہمارا قرآن کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا تو ہمیں اپنے آپ کو، اپنے مزاج کو قرآن کے قریب لانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہم جب ایک دوسرے کو، آپ اپنی فرینڈس کے ساتھ اگر کچھ گفٹس کا لین دین کریں تو اس میں بھی ضرور اس بات کو ملحوظ رکھا کریں، اگر آپ نے ایک اچھی کتاب کسی کو فارورڈ کی تو جب تک وہ شخص وہ کتاب پڑھے گا، اس سے فائدہ اٹھائے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر ہم نے کسی کو کوئی غلط چیز، کوئی برائی پر مبنی کسی چیز کی طرف گائیڈ کیا، تم نے فلاں چیز دیکھی ہے، تم نے فلاں کتاب پڑھی ہے، نہیں پڑھی تو میرے پاس ہے، یہ لے لو، یہ پڑھ لو، تو جب تک وہ شخص اس برائی میں ملوث ہے تو وہ ہمارے لیے وبال جاریہ کا سبب بن رہا ہے۔ لہٰذا احسن القصص کیا ہے؟ جس میں عبرت ہو، جس میں نصیحت ہو۔ پھر اسی طرح نمبر 3، علماء نے فرمایا کہ اس واقعے کو احسن القصص کہنے کی ایک اور حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور بہت معزز لوگوں کا واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکریم و ابن الکریم، ابن الکریم، ابن الکریم، یعنی یوسف علیہ السلام ایک معزز انسان جو بیٹا تھا ایک معزز انسان کا، یعنی یعقوب علیہ السلام کا، ابن الکریم جو بیٹا ہے ایک اور معزز انسان یعنی اسحاق علیہ السلام کا، اور ابن الکریم جو بیٹا ہے ایک اور معزز انسان یعنی ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اچھے لوگوں کے بارے میں پڑھنا چاہیے، اچھے لوگوں کے بارے میں جاننا چاہیے۔ اگر کلاس سٹارٹ ہونے سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا سورۃ یوسف کے بارے میں، تو ہم میں سے ہر شخص کو اندازہ ہے کہ ہمارے گھر میں کتنی ڈسکشنز ہوتی ہیں پروفٹس پہ، یا ہم قرآن پہ کتنی ریسرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اگر کسی اور شوبز کے کریکٹر کے بارے میں پوچھا جائے تو شاید جنرل نالج بہت اچھا ہو ہمارا۔ تو ہمیں اپنی ہابیز کو اور اپنی پریورٹیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اچھے واقعات کون سے ہیں اللہ کی نظر میں؟ جو اچھے لوگوں کے واقعات ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ پوائنٹ لکھ لیجئے، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھنا ہے، آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی کے بارے میں ہمیں پڑھنا چاہیے۔ نمبر 3، ہمیں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح مثلا
علم کے میدان میں جو لوگ آگے ہیں، سائنٹسٹس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، کسی بھی فیلڈ میں جو ایکسپرٹس ہیں، ان کے بارے میں جاننا، ان کے بارے میں پڑھنا، اور اس سوچ کے ساتھ پڑھنا کہ یہ شخص کس طرح محنت کر کے، کس طریقے کو، کن ٹیکنیکس کو استعمال کر کے کسی شعبے میں ایک اچھے مقام پر پہنچا ہے، تو ہم بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، ہم بھی اس طرح اپنا وقت استعمال کریں تاکہ ہم قرآن کے راستے پہ، دین کے راستے پر ہم آگے بڑھ سکیں۔ اس سوچ کے ساتھ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں جاننا چاہیے۔ اسی طرح نمبر 4، چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ سورۃ یوسف میں اللہ رب العزت نے انسانی سوچ اور انسانی نفس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ مثلا مختلف قسم کے کریکٹرز کو ڈسکس کیا گیا ہے سورۃ یوسف میں۔ مثلا یوسف علیہ السلام کا کردار، ایک ایسا انسان جس میں تقویٰ ہے، اللہ کی محبت ہے، اور جس میں صبر ہے، وہ کیسا انسان ہوتا ہے، اس کی سوچ، اس کی گفتگو مختلف حالات میں، اس کا ایٹیچیوڈ کیسا ہوتا ہے۔ اسی طرح زلیخا اور اس کی سہیلیاں، تو اس کردار کی عورتیں کیسی ہوتی ہیں، ان کی پارٹیز کیسی ہوتی ہیں، ان کی گفتگو کیسی ہوتی ہے۔ اور پھر اخوان یوسف کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ جن کے دل میں کسی کے لیے حسد ہو، بغض ہو، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے اور ان کا عمل کیا ہوتا ہے۔ نمبر 5، اس صورت میں معاشرے کے مختلف حصوں کو اجاگر کیا گیا، مختلف معاشرتی برائیوں کا ذکر کیا گیا اور ان کی اصلاح کی طرف رہنمائی کی گئی۔ مثلا ایک اللہ کے نبی کے گھر سے یہ بات شروع ہوتی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر سے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے یہ بیٹے تھے سارے۔ اس کے بعد کنویں میں پھینکے گئے یوسف علیہ السلام، اس کے بعد کنویں سے نکلے اور بازار غلاماں میں پہنچے مصر میں، وہاں سے عزیز مصر کے محل میں پہنچے، وہاں سے جیل میں ڈالے گئے اور جیل سے پھر دوبارہ محل میں۔ تو مختلف جو حصے ہیں معاشرے کے، ان کی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں اس صورت میں، اور اتنی ڈفرینٹ ورائٹی کو کسی بھی دوسری صورت میں ٹچ نہیں کیا گیا جو کہ صورت یوسف میں کیا گیا۔ جیل کا بھی ذکر ہے، محل کا بھی ذکر ہے، خواتین کے اس گیٹ ٹوگیدر کا بھی ذکر ہے، اور تقریباً ہر ایسپیکٹ سے انسانوں کو، لوگوں کو اصلاح کی طرف رہنمائی کی گئی۔ پھر اسی طرح اگلا نقطہ یہ ہے کہ اس صورت میں انسان کی زندگی میں آنے والی مختلف آزمائشوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ خاص طور پر ان آزمائشوں کا ذکر ہے جو اپنے قریب ترین لوگوں کی طرف سے انسان کو آتی ہے۔ مثلا یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کی طرف سے آزمائے جا رہے تھے، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کی طرف سے آزمائش پہنچ رہی تھی۔ اسی طرح عزیز مصر کی بیوی اس کے لیے ایک آزمائش بنی ہوئی تھی۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ پھر اگلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے مختلف فیصلوں کے پیچھے اللہ کی کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں، اس کا ذکر ہے سورۃ یوسف میں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نے اس کو ختم کر دیا، اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا، ہم نے اس کو مار دیا۔ لیکن وہی کنواں یوسف علیہ السلام کی ترقی کا پہلا زینہ ثابت ہوا۔ وہ فرسٹ سٹیپ تھا کہ جو یوسف علیہ السلام جس پہ چلتے چلتے آخر عزیز مصر کے رتبے کو پہنچے۔ اگر وہ گھر میں ہی رہتے اور کنویں میں نہ ڈالے جاتے اور قافلے کے لوگ ان کو نہ نکالتے، تو یہ سارا جو ایک سیریز آف انسیڈنٹس تھا، یہ جا کے کہاں پہنچا کہ وہ عزیز مصر کے مقام کو پہنچے۔ لہٰذا اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ بظاہر اگر مشکل حالات بھی ہیں تو یاد رکھو اس کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔